بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، روزانہ حدیث لے کر میں آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ علم دین سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے اور گھر گھر پھیلاتے رہیے۔ جو شخص اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو کسی چیز سے ہلاک کر دے یعنی خودکشی کرے تو وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یعنی اگر مان لیجئے کسی نے چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو دوزخ میں اسے بار بار قتل کیا جاتا رہے، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر۔ یعنی ہم کسی کو لعنت بھیجتے ہیں، لعنت ایسے انسان پر، تو اس کے قتل کرنے کے برابر۔ اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا تو وہ اس کو قتل کرنے کے برابر۔ یعنی بے ساختہ کسی کو کہہ اٹھتے ہیں کوئی برا فعل دیکھ کر کے یار وہ تو کافر ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہنا، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس نے ثابت نہیں کیا شرع کی روح سے تو وہ کافر ہو جائے گا کہنے والا، اور اگر ثابت کر دیا تو وہ تو کافر ہے ہی صحیح۔ تو ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ سبحانہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے رب کے یہاں ان کے لیے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ القرآن الکریم سورہ انفال 8 آیت نمبر 2 سے 4۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر یعنی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے دیتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بدبخت اور کذاب لوگوں کو کافی آسائشیں ملتی ہیں دنیا میں، اور سچے اور ایماندار لوگ حیران پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کے رکھ رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے دے گا تو میدان محشر میں اس کی سزا کیا رہے گی، اور یہ دنیا کی سزا تو مرنے کے بعد ختم ہو جاتی اور وہاں پہ تا زندگی سزا چلے گی۔ تو بدکار بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے اور اس کی سزاؤں کو بڑھاتے رہتا ہے، اور نیک جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کو صالح بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں اس لیے دے دیتا ہے کہ بہت سے بھولے میں انجانے میں دانستہ جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل جائے، تاکہ مرنے کے بعد وہ صاف ستھرا رہے، اور یہ سزائیں چھوٹی رہیں گی بنسبت محشر کی سزائیں۔ تو دوستو گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی برائیاں پریشانیاں دیکھتے ہیں ہم لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ نیک آدمی ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، کذاب اور جھوٹے لوگ دنیا میں عیش پرست رہتے ہیں، ان کو عیش ہی عیش رہتا ہے، تو وہ ان کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی، سچائی ہمیشہ ساتھ پردے چیر کر نکلتی، سچائی کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے، سچ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، یہ حدیث مبارک یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر صبح نئی حدیث سے آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک توفیق عطا کرے کہ ہم سنتوں پر، حدیثوں پر، قرآن پر عمل کر سکیں، سچے اور پکے مسلمان بن سکیں۔